بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, عزم استحکام پاکستان کے بارے میں آپ کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے, ذرا ڈیٹیل بتائیں. دیکھیں, ایک تو ہم نے پہلے اس دن بات کی تھی عزم استحکام پاکستان آپریشن جس دن لانچ ہوا, تو ہم نے اس کو ظاہر ہے کرٹیسائز کیا پازیٹیولی بھی, اور جس طریقے سے ہم سمجھتے تھے اس کے نیگیٹو آسپیکٹ اس وقت تک جو سمجھ میں آ رہے تھے. لیکن اسی رات ہی مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے آفس کی طرف سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پراپیگیٹ ہو گیا تھا عزم استحکام پاکستان کے حوالے سے کہ یہ اس کے مقاصد کیا ہیں, اور اس کو سیاسی کانوٹیشن بھی ہم نے بھی بیان کی تھی اور بھی دنیا نے کی, اور اتنی کی کہ وزیر اعظم آفس کو پریس اسٹیٹمنٹ دینی پڑ گئی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے کوئی سیاسی مقاصد اپیرنٹلی, تو انہوں نے یہی کہا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کا آپ جو پچھلے آپریشن تھے, اس طرح راہ راست تھا, ضرب عضب تھا, جو اسپیسیفائڈ تھے ٹیررزم کے ویو کے حوالے سے, ان سے آپ موازنہ نہ کریں, یہ ان کی طرح نہیں ہے, انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا. تو یہ جو تھا کہ چونکہ ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ ضرورت ہی نہیں ہے ملک میں, تو کوئی ایسی چیز نہیں بہت بڑی ہو رہی کہ آپ ایک ایسا آپریشن نہیں اس طرح کا, جس طرح کا ہوا کریٹ کیا گیا. میری بات سن لیں, ضرورت ہے نا. اچھا, مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی, نیشنل ایکشن پلان جو 2014 میں میرے خیال میں آیا تھا, کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ نہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے؟ تو اس میں ہو جائے گا. نہیں, دیکھیں, مجھے نہیں پتا ہوگا یا نہیں, یہ تو جب دیکھیں میں بعد میں جب ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد بتا سکتا ہوں نا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے کسی اس طرح کا پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ کی آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ کی آن گوئنگ ڈیوٹی ہے. ہاں, آپ اپنا کام کریں یار, خدا کا واسطہ ہے. آپ کا جو مینڈیٹ ہے, جو کام ہے, اس کے مطابق کریں, اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, وہ چائنیز والا واقعہ کیوں ہوا؟ اچھا, بندے آئے, وہ نیٹ ورک ہوگا, کوئی پلان کیا ہوگا انہوں نے, ایگزیکیوٹ کیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس کی ناکامی ہے نا. یہ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہماری انٹیلیجنس تو بدقسمتی سے جب واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے. سنیں نا, کرٹیسائز نہیں کر رہے ہم, یہ کیا کہہ رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز آپس میں کوآرڈینیشن کو بہتر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں, تاکہ اس طرح کے واقعات کے بعد ہمارے جیسے لوگوں کو کرٹیسزم کا موقع نہ ملے. آپ پہلے سے ان لوگوں کو پکڑ لیں. دوسری بات دیکھیں کہ اچھی چیز ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ آج کا نیڈ آف دی آر نہیں ہے, یہ آل ٹائم نیڈ آف دی آر ہے کہ آپ انٹیلیجنس اپنی اچھی رکھیں اور یہ سسٹم چلتا رہے, اور آپ کو کسی ایسی گیمک ہے یا اسٹریٹجی ہے یا آپریشن ہے اس کی ضرورت نہ پڑے. اب میں بتاؤں, جو حکومتی, جو ہم نے چین کی طرف بات کی تھی, حکومتی وزراء تو نہیں اب, لیکن بہت سارے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما, میں نے ان کو ٹی وی پروگرامز پہ سنا ہے اس آپریشن کے لانچ کے بعد, جو وضاحتیں دے رہے ہیں کہ امید ہے کہ اس کے بعد چین کا اعتماد بحال ہو جائے گا. تو یہ اس چیز کا, خواجہ آصف اسپیشلی کئی پروگرامز میں آئے اس آپریشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد, جس میں انہوں نے کلیریفائی کیا کہ اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے, اور چائنا کی طرف بار بار اشارہ کیا. مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ چین کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش ہے. اللہ کرے کامیاب ہو جائیں ہم. میری بات سنیں, چاہے چین کی وجہ سے کر رہے ہوں, چاہے امریکہ کی وجہ سے کر رہے ہوں, چاہے IMF کی وجہ سے کر رہے ہوں, اگر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آپ کوئی بھی اقدام کریں جو رٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو رہا ہو, وی شوڈ ایکسپورٹ اٹ. اور ہمیں صرف قراردادوں کی حد تک نہیں رہنا چاہیے مہتاب صاحب, عملی طور پہ. اب دوسری بات جو ہم نے کی, فیصل سبزواری حکومت کا حصہ ہے, اس کے بعد اور بہت ساری قراردادیں پاس ہوئی ہیں. خواجہ آصف بات کر رہے تھے مذہبی انتخاب پسندی کی اقلیتوں کے حوالے سے, اور بھی سینیٹرز نے, اور پنجاب اسمبلی میں اور باقی جو ایوان ہیں ان میں تقاریر ہوئی ہیں. اور ابھی تک جو پاکستان کی سوسائٹی میں پچھلے چند ہفتوں میں ہی, میں کہتا ہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ باقی معاملات کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں, جو مارجنلائز سیکشنز آف ریلیجیس مائنارٹیز یہاں پہ ہو رہا ہے, اس کو انہوں نے بار بار مذمت کی ہے اور کہا جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. میرا صرف جاتے جاتے یہ سوال میں تھا, یہ جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں یہی تو حکومت ہے بھائی, یہی تو ریاست ہے. مجھے یہ بتائیں آپ, تو انہوں نے تو کرنا ہے یار, یہ چاہیے کیوں کرتے ہیں آپ ایوان میں بیٹھ کے؟ ٹھہرے, دو چیزوں پہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا, فیوچر ٹینس پہ پابندی ہونی چاہیے جی, اور دوسرا یہ جو چاہیے کا ورڈ ہے یہ حکمرانوں کے لیے پابندی لگ جانی چاہیے. بھائی آپ نے کرنا ہے. سن لے ذرا, مجھے یہ بتائیں, مریم نواز صاحبہ جی پنجاب میں
ایک کرسچن جو کاروبار کر رہا تھا جوتوں کا کہ پتہ نہیں کس چیز ہاں کا، جی سرگودا والا واقعہ، سرگودا والا واقعہ، اس پہ چوں تک نہیں کی. کیوں؟ بالکل نہیں کی. دیکھیں میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں، آپ رائٹ ٹو لیو ہی چھین لیں گے لوگوں کا. میری بات سنیں. اچھا وہ دو باتیں آپ نے کی، یہ جو سوات میں ہوا ہے یار، ہاں جی وہ جو ٹورسٹ تھا، ہاں جی، آپ مجھے بتائیں اس کے تو ابھی تک حقائق بھی کھل کے سامنے نہیں آئے یار. اور کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ اور یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے، کیا ہے، ایک مذاق ہی لگتا ہے، مذاق ہی لگتا ہے. اس میں مجھے یاد آ گئی بات، ویسے میں معاف کروں، عمران خان یقینی طور پہ دیکھیں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن ان کی یہ جو چوائسیز ہیں، اب علی امین گنڈا پور میری نظر میں یقین کریں ایسا ہی ہے، وہ سیاست کے چاہت فتح علی خان ہے، سچی بات ہے. اور عمران خان جتنے مقبول ہیں ان کی آپ چوائسیز دیکھیں، وہ وسیم اکرم پلس عثمان بزدار جنہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے ان کا دامن چھوڑتے ہوئے، بعد میں محمود خان کے پی میں. بھائی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ چوائسیز ہوتی ہیں آپ کی یار. ویسے مجھے مذاق ہے یہ صوبوں کے ساتھ. چاہت علی خان پہ مجھے بات کرنے دیں. نہیں وہ نہ کریں، ہم پھر وہ آگے چلے جائیں. سن لیں، آئی جی پنجاب ملے ہیں ان سے، ان کو اوارڈ دیا انہوں نے یار، ان کے پسندیدہ ہیں وہ. آپ کو یہ نہیں پتا؟ چاہت علی خان کو بلایا ہے انہوں نے، ان کو اوارڈ دیا ہے انہوں نے، ان کو گلے سے لگایا ہے انہوں نے یار. ویسے میں اتنے پسند ہے انہیں وہ. اچھا ویسے میں ڈاکٹر عثمان انور کی چوائسیز دیکھیں آپ. بات سنیں ذرا ایک منٹ. اچھا میں تو نوجوانوں کو کرٹیسائز کرنے لگا تھا کہ جن کی وجہ سے یہ بدوبدی اور یہ اس طرح کی فضولیات اس معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں، جس سے صوبے کا آئی جی بھی اس طرح کی فضولیات میں ملوث ہو. اوارڈ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ توبہ کرنی چاہیے. انصاف تو دیتے لوگوں کو. نہیں ٹھہر جائیں مجھے بات کرنے دیں. جی میں نے پنجاب پولیس سے گزر کے جانا ہوتا ہے، لیکن اچھا یہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے یہ فوٹیج؟ مجھے سر ایک منٹ، مجھے نہیں پتا تھی. شرم آنی چاہیے یار. فضول ترین یہ سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے جی، اور یہ سوسائٹی کی ریفلیکشن ہر فضول چیز وائرل ہو جاتی ہے. ہماری سوسائٹی بدقسمتی سے ایسی ہوگی. خیر ہم واپس آ جاتے ہیں. نہیں واپس نہیں آنا چاہتا میں. یہ پنجاب ہے، یہ کس طرح کیا ہے یار. اچھا جی میں تو علی امین گنڈا پور کی بات کر رہا تھا، اور کئی لوگ انہیں گنڈا پور کہتے ہیں، ویسے اللہ رحم کرے علی امین گنڈا پور. میں نے کبھی بھی جانا ہوتا ہے، مہربانی کریں آپ نہ کریں. کئی لوگ کہتے ہیں نا یار، میں تو کیا کے پی کی حکومت بھی نہیں اس کو ابھی تک انویسٹیگیٹ کر پائی یار اتنے بڑے واقعے کے بارے میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. کل ہمارے دوست ملاقات ہوئی تھی، مقصد یہ ہے کہ بتا رہے تھے کہ ٹپ کا ایشو تھا. ہاں شاید ٹپ کا ایشو تھا، اور یہ بھی غلط بیانی چل رہی ہے مہتاب صاحب. یہ اب چونکہ ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں اور عزم استحکام پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو یہی باتیں ہیں نا. تو وہ فیملی کے ساتھ تھا، بعد میں یہ خبر بھی کھا دی گئی ہے میڈیا سے کہ وہ فیملی کے ساتھ نہیں تھا. اب مجھے بتائیں یار دیکھیں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تک کو مسخ کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا اس بندے نے کیا کیا، میں اس کے جرم کو کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں یار، اس کی بیٹیوں کے سامنے اسے جلا دیا گیا. استغفر اللہ. مجھے جواب دیں یار. یہ ظلم تو اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں، ہاں، لیکن یہ ظلم تو میں قرآن پہ اور اللہ کے رسول کی نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن مجھے شرم آئی ہے اس طرح کے واقعات. لیکن اس طرح کے مظالم کی بدقسمتی سے تو صدیوں پرانی کہانیاں ہیں. خیر بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے. اس کو چھوڑیں، تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. مقصد یہ تھا کنکلوڈ اب کر لیں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کدھر ہے. ہاں جی، جو عزم استحکام پاکستان ہے، ہماری یہ مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب، محسن نقوی صاحب، پیارے شہباز شریف صاحب اور یہ مقتدرین سے گزارش ہے کہ یہ صرف چین کو خوش کرنے کے لیے، یہ صرف چین کا اعتماد کی بحالی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی سوسائٹی کے پاکستان کے لوگوں کے لیے، اس کے جو مارجنائز ریلیجیس مائنورٹیز اور سیکشنز آف سوسائٹی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. ان کو بھی تسلی ہونی چاہیے کہ ریاست ان کے پیچھے کھڑی ہے. ان کے آئینی حقوق نہیں پامال ہونے چاہیے. آخر میں آئی جی پنجاب صاحب سے بھی گزارش ہے کہ یہ چاہت فتح علی خان کو ایوارڈ نہیں. مجھے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر ان کی چوائس ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ان کی چوائس پہ افسوس ہو رہا ہے. آپ کو ہو رہا ہے نا، ہو سکتا ہے انہیں اچھے لگتے ہیں یار. مجھے کہنے تو دینا، میں آزاد شہری ہوں کہ نہیں ہوں، میں ان کے صوبے میں رہتا ہوں جی. تو بھائی جان مہربانی کریں. ہماری بھی درخواست ہے انصاف کی. دیکھیں انصاف کی درخواستوں کو تو وہ سنتے نہیں. وہ نہیں، آپ نے پچھلے دنوں خود ہی نشاندہی کی کہ ایک بندہ ملنے کے لیے یار اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. اور میوزک سنتے ہیں وہ ماشاءاللہ اس طرح، اور میوزک بھی اتنا فضول سنتے ہیں. اس میوزک کو ویسے اس میوزک کو کہتے ہیں فیس دا میوزک. نہیں، اس ایک اور بھی ہے.
آپ کی چوائسیز آپ کی ورتھ کو شو کرتی ہیں. میں وہی تو کہنا ریفلیکٹ کرتی ہیں. اب آپ زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی چوائس پنجاب پولیس تے اچھی, میں تو نہیں مانتا. اچھا میں نہیں مانتا. میں کیسے مانوں گا, مجھے کیا پتہ ہے. تو منوا لینا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اچھے بھی ہیں لوگ ان میں, ٹھیک ہے, وہ پرائرٹیز ہو جاتی ہیں اپنی اپنی یار. نہیں یہ جو ریفلیکشن ہے نا اور یہ جو چوائس ہے, اس کو دیکھ کے تو توبہ ہی کی جا سکتی ہے. لیکن ہماری تو اپیل ہے ان سے کہ انصاف بھی دے دیا کریں کسی کو یار, مہربانی کر کے. آپ چاہت علی فاں کو سنیں, آپ نکاحت علی خان کو سنیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ایک تو بلا کے اس کو اوارڈ دے رہے ہیں آپ, یار کسی غریب کو جو باہر جل رہا ہے اس کی بھی بات سن لیں پلیز. میرے خیال میں کافی ہو گئی. یہ بھی چیف صاحب اب تو میں ایک بات ہونا چاہتا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سنیں میری بات, سن لیں ان باتوں کو بھی. میری بات سنیں. آپ تو آرمی چیف, میرے تو پر جلتے ہیں. میرے تو نہیں جلتے بھائی, میں تو انصاف کی اپیل کر رہا ہوں نا سر. سنیں نا, آپ کے میرے جلتے ہیں نا. جرم ہے انصاف کی اپیل کرنا. ہاں جرم ہے اس ملک میں. یہ جو آپ کا آئی جی ہے نا پنجاب کا, آپ ٹیکسلا میں آپ رہتے ہیں, آئی جی میرا یار. چلو نہیں آپ کا ہے نا, آپ بھی تو پنجاب سے. ان کی ویسے ایک بہت ہی زبردست سٹوری ہے, کسی وقت آپ کو سناؤں گا. آئی جی کی؟ ہاں جی. اچھا خیر نہیں سنا دیں. ابھی نہیں, ابھی یہ جو آئی جی پنجاب ہے یہ پورا کریں اور ہم نے جانا ہے. اچھا, یہ جو آئی جی پنجاب صاحب ہے, ان کی چوائسیز کو دیکھ کے تو افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہیں میں پھر بھی کہوں گا یہ ان کی چوائس ہے, آپ کو اچھی نہیں لگی الگ بات. یار میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں, ہاں میری بات سنیں. لیکن بطور میں اپنے بچوں کو آج یار بات سنیں, اس طرح کے بندے کو بلا کے اوارڈ دینا, یہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ جو تم ینگ جنریشن ہو نا, یہ تم لوگوں کی چوائس بدوبدی اور یہ بکواسیات ہے. اللہ کا نام ہے, کچھ بہتر کرو اپنی چوائسیز کو. تو اس صوبے کا آئی جی, اب میں کیا کہوں. تو آپ جس طرح کی آپ پولیس کی تعریف آپ کر رہے ہیں, آخری بات بالکل کر لیں, تو وہ اس کا تو پھر جو ہے پسندیدہ چاہت فتح علی خان ہی بنتا ہے نا. یہ بات میرے خیال میں اجازت لیں, اس سے زیادہ ہم کیا بات کریں یار. بات کرنے کے اچھے الفاظ ختم, شرم آتی ہے. آپ سے گزارش ہے, ہنسنے کے پیچھے بھی کچھ رونا اور شرم ہے, تو ناظرین بھی اس چیز کو یقیناً محسوس کرتے ہوں گے. اللہ کرے وہ بھی محسوس کر لیں جنہیں کرنا چاہیے. اٹس ریگریٹیبل. آپ سے گزارش ہے جی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس دیں. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ 4 سے 5 بجے سوموار بدھ اور ہفتے کو سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.